سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا عالم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا وعلي الغالب اللهم صل على سيدنا مولانا وعلي وصحابه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے تفلحون اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے اکثر کامیابی مراد پانے والا، لیکن مفسرین اس پر عجیب لکھتے ہیں کہ اتنا وسیع لفظ ہے یہ فلاح کا، اتنی وسعت ہے اس میں، اس قدر بڑے معنی ہیں اس میں کہ صرف کامیابی کہنے سے وہ محدود ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے، ادروائز بے انتہا وسعت کے معنی ہے اس کے اندر۔ یعنی فلاح کون یا فلاح سے مطلب دنیا بھی ہو یا اخروی ہو، پریشانی، مصیبت، تکلیف، حادثات، رنجشیں، یا قبر کی تلخی ہو، موت کی تلخی ہو، قبر کی تنگی ہو، حشر کی تنگی ہو، حشر کی سختی ہو، آخرت کی شرمندگی ہو، قبر کی، جہنم کی گرمی ہو، جنت کا داخلہ ہو، اللہ کی رضا کا معاملہ ہو، درجات کی بلندگی ہو، سارا کا سارا جو ہے اس مفلحون کے اندر آتا ہے، فلاح کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ فلاح پانے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ملنے والی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں فلاح کے اندر۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا حل جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ انسان نے فلاح پا لی۔ سمجھا گئی بات؟ تو جہاں اللہ پاک فرمائیں گے تفلحون، اور یہ قرآن میں تقریباً 12 جگہ پر یہ آیت آئی ہے تفلحون کی جو اللہ نے فرمایا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے دنیا میں آخرت میں؟ ساری چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ تفلون ہوگا کیسے، پائے گا انسان کیسے؟ اس سے قبل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وظیفہ بیان فرماتے ہیں
کہ جو شخص اللہ کا بتایا وظیفہ ہے، قرآن کا بتایا وظیفہ ہے، تو مسند وظیفہ ہے کہ جس نے وہ وظیفہ کر لیا تو اس کو ملتا کیا ہے؟ تفلحون. 12 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس وظیفے کے بعد جو اللہ فرما رہے ہیں کیا ملے گا، جو میں نے آپ کو لسٹ سامنے بیان کی ہے. شاید یہ بھی شارٹ ہو، یہ بھی شارٹ ہو، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس وظیفے کے بعد آپ کو میسر نہ ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں وہ کیا وظیفہ ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کو بہت یاد کرو. کثیر کا مطلب ہے بہت یاد نہیں، بہت یاد کرو. کیوں کروں بہت؟ اس لیے کروں کہ انلمیٹیڈ ہے یہ، حد نہیں ہے کوئی بہت کی. بہت کی کوئی حد نہیں ہے. بس جہاں تک کر سکتا ہے آدمی وہ کیا کرے؟ اللہ کو یاد کرے. کتنے سارے مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹے پیمانے میں بند کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی حاصل کرنا ہو دنیا کے کسی معاملات میں انسان ہو، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بولے کیا ہے؟ رجوع اللہ کر لیا فوراً، بس اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائے. کوئی بھی معاملہ دنیا کا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. بس اللہ کو یاد کرو اور بہت یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جس چیز کے لیے تو یاد کرے گا مجھے، وہ چیز تجھے میں عطا فرما دوں. قبر سے بچنا چاہتا ہے، عذاب سے بچنا چاہتا ہے، موت کی سختی سے بچنا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، پریشانی سے نجات چاہتا ہے، کاروبار سے چاہتا ہے، اور جو بھی تجھے پریشانی ہے، جس پریشانی میں مبتلا ہو، ایک کام کر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اب اس پہ کوئی اعتراض کیا کر سکتا ہے؟ 12 جگہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اور نام لے کے یا الذین آمنو، یہ بھی ہے خالص ایمان والوں کے لیے ہے. اب یہاں ایک بات ہے، بات اب یقین کی ہے دوست. بات کس چیز کی ہے؟ یقین کی ہے. جس کو جتنا قرآن پہ یقین ہوتا ہے اتنا ہی بعمل ہوتا ہے. جس پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی بعمل ہوگا. یعنی ایک آدمی آپ سے کہتا ہے جی بارش ہو رہی ہے باہر، آپ کو چھوڑے یار کہاں بارش ہو رہی ہے، آپ نکل جاتے ہیں. ایک آدمی جی بارش ہو رہی ہے، دیکھتا ہے کون آدمی کہہ رہا ہے، نہیں یار آدمی تو معتبر لگتا ہے. اچھا ہاں جی بارش ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے صحیح آدمی ہے، اچھا آدمی. آپ اپنا امبریلا پکڑیں گے تاکہ آپ بچتے چلے جائیں. تو اس کا یقین کمزور تھا، وہ بغیر امبریلا کے چلا گیا. لیکن اس کا اس آدمی یقین تھا کہ بارش ہو رہی ہے، اس نے امبریلا کو لے لیا. ایک آدمی کہتے ہیں باہر کوئی آپ کو ماننے والا کھڑا ہے، باہر آدمی، اس کو دیکھتے اس آدمی کون ہے، کہتا ہے ایسے بکواس کرتا ہے، فضول آدمی ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے بڑا معتبر قسم کا آدمی، باہر نہ جائیں بہت سختی ہے، مار دیں گے آپ کو، وہ ایک دم اپنی حفاظت کرتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یقین انسان کا جو ہوتا ہے وہ عمل کی طرف لے کے جاتا ہے. جب ہم قرآن کی ایسی آیت ہمارے سامنے آئے جو دین اور دنیا کے لیے ہماری بھلائی ہو، جس کے اندر واضح طور پر نظر آ رہی ہو، اور پورے عمل کے لیے آپ کو دنیا نظر آئے کہ ان چیزوں پر انہوں نے عمل کیا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کی ہے، اور پھر بھی آدمی وہ عمل نہ کرے تو غلطی قرآن کی اس بندے کی ہے، اس کو یقین نہیں ہے. وہ خواب کتنا، مجھے تو بڑا یقین ہے، میں تو بڑا یقین کرتا ہوں. بھائی اگر تم یقین کرتے ہو کہ واقعی تم چاہتے ہو ان چیزوں سے بچنا، اور تم چاہتے ہو کوئی اس کے لیے پروٹیکشن، حفاظت چاہتے ہو، تو اللہ نے تو بتایا ہے. اس کا مطلب تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. اور جو یقین آنکھ بند کر کے جو کر لیتا ہے کام، وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. ہر ایک انسان سارے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے نماز پڑھی ہے نا، پڑھی نماز. اس عمل کا ہر آدمی کو مختلف ثواب ملے گا، مختلف درجے ملیں گے، یاد رکھیں. پڑھی سب نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے اللہ کے سامنے تو ہر ایک کے درجے مختلف ہوں گے اس نماز پر.
کیوں کہ جس نے جس یقین کے ساتھ وہ نماز پڑھی گی اسی یقین کا درجہ اس کو مل گیا ہوگا. بیٹھے ہم سب یہ ذکر کر رہے ہیں، میں بھی ہوں آپ بھی ہوں، لیکن جب اٹھیں گے ثواب اس کو جو ملے گا اس کے یقین کے مطابق ملے گا. اللہ صحیح حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اگر آپ کو پکا یقین اس چیز کا کہ ذکر سب سے بڑی چیز ہے، آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی کہتے ہیں مجھے وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دوں. اپنے گمان کے ساتھ جتنا گمان آپ کا ہوگا، پیچھے سے تو بشارت آئی ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں بندے گمان کے ساتھ کرتا ہوں، اس مسئلے کو حل کر دے گا. ہم بھی جو لوگ بیٹھے ہیں روز صبح شام میں سنتا ہوں یہ ذکر کا تو فائدہ نہیں ہو رہا. ایک کہتا ہے ذکر سے مجھے تو ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے مجھے تو نیند آ جاتی ہے ذکر میں، مجھے پتہ نہیں چلتا ذکر کیا ہے. ایک کہتا ہے مجھے تو بڑے وسوسے آتے ہیں جب میں ذکر کرتا ہوں. اب میں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہوں. ایک کہتا ہے بڑا سکون ملتا ہے مجھے ذکر کرتا ہوں. اب ذکر ایک ہی ہے، حکم ایک ہی ہے، حکم دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن کیفیت مختلف ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے یقین پہ سوچ رہا ہے. وہ یہ یقین لے کر آیا ہے کہ یار کیا ذکر میں بیٹھنا، چھوڑو یار وہ کام کر لیتے ہیں. ڈھیلے اس بات ہے، چلو جتنا ڈھیلا کو آئے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو ملے گا. پھر فائدہ موجود ہے، قرآن گواہ ہے، لیکن حاصل کرنا کس کا ہے؟ بندے کا کام ہے. جب اس کا یقین ہی نہیں ہے اپنا، نماز پہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، وہ نماز آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگی، کچھ درجہ ہی نہیں دے گی آپ. بعض جو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کا یقین تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ مل گیا ہمیں نماز کے بعد. اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز کے بعد میں یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں. اور اس یقین کے ساتھ جھولی پھیلاتے ہیں اللہ کے سامنے. تو یاد رکھیں کسی عمل کو کریں، عمل کا قصور نہیں ہوتا اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ نہیں ہو رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کیا فائدہ. وجہ اس کے یقین پر ہے. اللہ کہتا ہے انسان کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں. اس نے گمان رکھے نہیں، میری آیت سنی بھی پڑھی بھی، اس نے توجہ نہیں دی کہ مجھے یہ چیز مل سکتی ہے. سمجھاتے رہو اس کو نہیں ملے گا. لیکن دوسرے ایک آدمی ہے، کوئی علم نہیں، جاہل سے آدمی، بالکل عام آدمی ہے، اچھا یہ قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں تجھے آج کے بعد. دیہاتی آتے تھے نبی پاک سے بات، صحابہ کہتے ہیں کہ دیہاتی جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں نا پنجابی میں، دیہاتی لوگ دیہات تو پوچھتے یا رسول اللہ میں نے کیا عمل کرنا ہے؟ اللہ نے سناتا تو وہ یہی عمل کر لے. تو بس واللہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا. اٹھ کے جا رہا ہے. اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں کہ اے صحابی دیکھو اگر تم نے جنتی دیکھنا تو یہ شخص جنتی ہے. کیوں؟ اس کا یقین تھا، کوئی بڑا عمل نہیں لیا. خواتین آتی تھیں کسی اصل مجھے تو چھوڑا عمل بتائیں، زیادہ نہ بتائیں، میں نہیں کر سکتی. آتی تھی صحابیہ ایسی آتی تھی، اللہ کے نبی کو چھوٹا سا عمل بتاتے تھے کہ بھائی 11 دفعہ اللہ کو پڑھ لے، 11 سبحان اللہ پڑھ لے، 11 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لے. تو یہ پڑھو یا سنا؟ کہتا ہے یہ پڑھ لے. اس نے پڑھ لیا، کہتی اس عورت کو تو جنت مل گئی ہے. کیونکہ یقین تھا اس کا. پورا قرآن پڑھ جائیں آپ، وہ قرآن پہ یقین ہی نہ ہو، یہ ایسا سمجھ ہی نہ ہے ہمیں. وہی تو بھاگتے پھر رہے ہیں، پریشانی مبتلا ہیں، ہر حالت ہمارا ہر وقت ہمیں تو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن ہم ذکر نہیں کرتے. اللہ قانون بتا رہا ہے، اتنا آسان طریقہ بتا رہا ہے، اس کا طریقہ بتا رہا ہے کیسے کرو. صبح بھی بیٹھ جاؤ ذکر میں، شام میں بیٹھ جاؤ ذکر. رکھتے میں وعدہ کرتا ہوں کہ فلاح مل جائے گی تمہیں زندگی میں. بہت سی چیزیں تم مانگ بھی نہیں پاؤ گے مجھ سے، یہ بھی حدیث سنا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ذکر کرنے والا بہت سی چیزیں ذکر کی وجہ سے مجھ سے مانگتا نہیں، میں عطا کر دیتا ہوں اس کو. اور جو یقین رکھتے ہیں لوگ اللہ کا ذکر پہ، ان کی مثالیں آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحم اللہ خانقاہ سے چلتے تھے اپنے، کہ تم میری زندگی کے دیکھے واقعات بتا رہا ہوں. باقی بزرگ تو ہسٹری ایک میں نے دیکھا کسی بزرگ کو، اس کی لائف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یقین ہوتا ہے. غریب آدمی گدائی شریف سے چلتے تھے اپنی شیخ کی خانقاہ میں جانے کے لیے، جس کا فاصلہ تقریباً 250 میل کے قریب تھا. کتنا؟ جیسے یہاں سے لنڈن نہیں ہے، اس سے آگے نکل جائیں آپ. چلنے کے لیے کوئی مرسڈیز نہیں تھی، کوئی بس نہیں تھی، کوئی تانگا بھی نہیں تھا، کوئی موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، کوئی گاڑی بھی نہیں تھی. اب یقین کی بات بتا رہا ہوں.
وہ بھی جانتے تھے، ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں، 2 ہاتھ تھے، پیٹ تھا، گھر بار تھے، ان کو بھی پیسہ کمانا آتا تھا، ان کو بھی مال کمانا آتا تھا. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ پیسے کس طرح کمائے جاتے ہیں. ان کو بھی کاشت کرنی آتی تھی، لیکن ان کو یقین کس پر تھا؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا. قرآن ہمارے تو نہیں، قرآن پر یقین کرنے والے وہ لوگ تھے. ان کی نظر سے یہ آیت گزری کہ ہر چیز کا جو معاملہ بنتا ہے وہ تو ذکر سے بنتا ہے. چلتے تھے خانقاہ سے، اپنی گدائی شریف سے 250 میل ان کے شیخ جو تھے ان کے خانقاہ تھی، وہاں پر ذکر ہوتا تھا ہر جمعرات کو، اور مجالس لگتی تھی اللہ کے ذکر کی. انہیں اس کی تعریف سنی ہوئی تھی کہ بیچ کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. پیدل چلتے تھے، کچھ پاس نہیں ہوتا تھا. یہ سفر تو میں نے دیکھا ہے. اور پھر وہاں سے بیچ میں ایک دریا آتا ہے، سب سے بڑا انڈس ریور کہتے ہیں اس کو، دریا سندھ. اس پہ میں نے بھی ٹریول کی ہے. اس میں آپ کس طرح ٹریول کرتے ہیں؟ شپ چلتا ہے اس کے درمیان میں، اتنا بڑا سمندر ہے، وہ شپ سے کراس کرنا پڑتا ہے. وہ فقیر جا رہا ہے، پیدل چل رہا ہے. دوسرے کنارے پہ جب پہنچتا ہے تو وہاں رات ہو چکی ہوتی ہے. رات کو شیخ کا حکم یہ ہے مرید کو کہ خبردار، تو اللہ کے نام کے لیے نکلا ہے تو اس میں للہیت ہونی چاہیے. اتنا بھی تو لالچ نہ کرنا کہ کوئی تجھے کھانا کھلائے تو تو نے کھانا نہیں کھانا، ورنہ وہ للہیت نہیں رہے گی. تو اللہ کے سفر میں کہا اللہ پہ توکل کرنے دو. وہ نہیں لیتے تھے کسی کا کھانا. یہ نہ ہو گیا اس میں وہ شامل نہ ہو جائے، اس میں دنیا نہ آ جائے میرے اندر. میں تو اللہ کے لیے نکلا ہوں، اللہ کے توکل پہ نکلا ہوں. یہ بھی نہیں چاہیے. یہ ہے اصل میں اتنا بھی لالچ نہیں رکھنا چاہتے تھے دنیا کو اس کے ساتھ مل جائے. دین کو دنیا کے ساتھ ملانے کا تعلق ہی نہیں تھا. اللہ کی محبت کو خالص رکھتا. یہ میں نے جو دیکھا بتا رہا ہوں. دوسرے کنارے پہنچتے تھے، رات ہو جاتی تھی. ایک آنا ہوتا تھا کہتے جیب میں، آنا سمجھتے ہیں پائی سے بھی کم. رات ہوگی، بھوک تو رکھتے ہیں انسان کو، تو کسی کوئی دکان کھلی تو اس سے کچھ چنا خرید لیے. چنے سمجھتے ہیں، چنا ایک پہنے کی کتنا ملتا ہوگا، کہ چنے لیے اور مسجد سے پانی پی کے مسجد میں لیٹ جاتے تھے. صبح فجر کے بعد پھر سفر شروع کرتے تھے. دوپہر کو بھوکے 2 دن کے حضرت کے خانقاہ میں پہنچتے تھے. کیوں؟ کہ وہاں ذکر کی مجلس لینی ہے. بس یہ یقین کے بابتا ذکر کی مجلس لینی ہے. وہاں جب پہنچتے تھے دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا، دوپہر کو کھانا نہیں چلتا تھا، وہاں رات کو لنگر چلتا تھا حضرت کا. کھانا پھر بھی کوئی نہیں. نمازیں پڑھی، حضرت کی زیارت کی، مجلس میں بیٹھے. شام جو مغرب کے بعد پھر ذکر کی مجلس چلی، اس میں مست ہوئے. اس کے بعد لنگر آئے. لنگر بھی کیا؟ ساگ پکا ہوتا تھا، ابلا ہوا ساگ، یا کبھی آلو ہوتے تھے پانی میں ڈلے ہوئے، اور روٹی بھی باہر جو ہوتا کچی روٹی ہوتی تھی، وہ روٹی ہوتی تھی. یہ لنگر تھا. سنیں، اس طریقے سے جو شخص اللہ کے ذکر سے جس نے تعلق رکھا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام یہ کہ آج 60-70 سال مجھے ہو گئے، صبح اور شام جو ہمارا ذکر ہوتا ہے سارا کا سارا ثواب علی مرتضیٰ کو جاتا ہے. صبح جس نے ذکر کی ہے کس کو پہنچا ثواب؟ علی مرتضیٰ کو پہنچا. دنیا کے جس حصے میں اور تمہارا ذکر کر رہا ہوگا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کو جا رہا ہے. اللہ ان کے ناموں کو زندہ کر دیتا ہے. آج کی مجلس کا ثواب کس کو جائے گا؟ علی مرتضیٰ کو جائے گا. کم ثواب ہے یہ. ایک حسب اللہ کا ثواب اتنا ہے کہ آپ پوری دنیا معافیہ رکھ دیں اس کے سامنے، اس کا ثواب ختم نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت کا ثواب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا ثواب ہوگا. آپ پڑھ رہے ہیں، ثواب کس کو جا رہا ہے؟ علی مرتضیٰ کو جا رہا ہے. کیوں اتنا ثواب؟ اس لیے کیوں کہ انہوں نے یقین کیا تھا کہ ذکر جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. انہیں اپنی زندگی ذکر پر لگائی، آج فلاح حاصل کر رہے ہیں، جنت میں درجے بلند. میرے بھائی، یہ دنیا جو ہے محنت کرنے کی دنیا ہے، کسب کرنے کی دنیا ہے. آخرت کو کمانا چاہتے ہیں تو ٹیٹی کس کے نہیں ملتی آخرت. اس میں انسان کو استقامت چاہیے. پہلے قرآن سے گائیڈنس لیں. اللہ نے سختی نہیں کی ہے بالکل بھی. اتنا آسان عمل رکھا ہے آپ کے لیے. اگر وہ کہتا ہے یہ کرو تب دوں گا، نہیں، اتنا آسان عمل رکھا ہے اللہ کا ذکر. لیکن شیطان اتنا مشکل کر کے دیتا ہے کہ کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائے. گدھے کی طرح پریشانی پھنسے ہوتے ہیں، کاروبار کی مشکلات میں پھنسے ہیں، گھر کی پریشانی میں، ہر طرف ادھر آواز دے رہا اللہ تعالیٰ ذکر کرو میں تمہارا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. جی بڑا مشکل ہے، چلو مجلس سے میں قائم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو میں نے تم سے کیا ہے نا
میں نے قرآن میں کہا ہے نا تمہیں جگہ جگہ کہ صبح اور شام ذکر کرو، تو چلو میں قائم کر کے دکھاؤں گا تمہارے شہر میں، تمہاری مسجد میں صبح شام مجلس قائم کر دوں گا، آنے والے تو بنو۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ مجھے بتائے کل کیا جواب ہم دیں گے؟ کیا دین ہے ہمارا، کیا یقین ہے ہمارا؟ جو قرآن کی ایک آیت پہ یقین نہ رکھتا ہو وہ کیا رمضان منائے گا، وہ کیا حج روزے رکھے گا؟ ہر چیز یاد رکھیں، ہر عمل کا بدلہ کس پر ہے؟ یقین پر ہے۔ ہر عمل کا اپنے یقین کو ہم نے پکا نہ کیا کسی چیز کے لیے، وہ سب بے سود ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ امام صاحب نے تلاوت کیا پڑھی نماز کے اندر، ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا نماز پڑھنے کے بعد کہ آج میں نے کون سی تلاوت کی نماز میں، بھول جاتے ہیں۔ بس پڑھ لیجیے، نماز پڑھ لی، ہو گیا۔ پتہ نہیں کس کو ٹرکھا رہے ہیں ہم، یہ کس سے معاملات کر رہے ہیں ہم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس بات کا، یہ کس سے سودا کر رہے ہیں انسان؟ وہ جو پکا نمازی ہے، جو پکا نمازی، کون سا پکا نمازی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا، جس کو اپنی نماز کا ہی نہیں پتا، کیونکہ یقین نہیں ہے، ایک روٹین لائف میں چلے جا رہے ہیں۔ اگر آج ہمیں یقین ہوتا اتنا بڑا خزانہ اللہ پاک نے دے دیا، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر کا اتنا بڑا خزانہ دے دیا کہ سبحان اللہ، جس کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی کہ وہ اولیاء اللہ کیسے بنے؟ وہ سینگ لگے ہیں ان کے کہ چلے کھینچے انہوں نے، کہ کوئی ایکسٹرا عبادتیں کی ہیں؟ نہیں، ان کے یقین نے پہنچایا ہے، انہیں پکڑا اس عمل کو۔ کوئی اللہ کا ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے ذکر میں فنا نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا جو ذکر نہیں کرتا۔ ذکر اللہ اکبر، یہ اس لیے میں کہہ رہا کہ میں ذکر کرتا ہوں آپ بھی، نہیں، میں تو خود اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں بھی تو ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں فلاح ہے، میں تو خود اس لیے کرتا ہوں، تو میں تو آپ کو محبت کے طور پہ دعوت دے رہا ہوں، ورنہ میرا کوئی کارخانہ نہیں چل رہا کہ آپ آئیں گے تو میرے کارخانے میں کامیابی ہو جائے گی یا آپ مجھے کوئی فائدہ دے دیں گے۔ مجھے کیا فائدہ ہوا، آپ آئیں یا نہ آئیں، مجھے تو پتہ نہیں تو کتنے آدمی ہیں، کب آئیں، میں تو اپنی فکر میں بھائی، یہ تو اس کا بڑا کرم اور رحم و فضل ہے کہ ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے کو بات سمجھا دیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے بات، ورنہ مجھے کوئی تعلق نہیں، آپ پڑھیں یا نہ کریں، لیکن درد ایک ضرور ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ قرآن جیسی چیز ہمارے پاس موجود ہے، اور 15 جگہ پہ جس آیت میں، یہ تو میں گن رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی جگہ پر اللہ نے دوسرے طریقے سے مضمون پیش فرمایا اس فلاح کا اور تفلون کا، لیکن پتہ نہیں فلاح کہاں سے آئے گی، کامیابی کس طرح آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ملان دیا ہے، بس اللہ کہتا ہے مجھے پسند یہ ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے، بس کب کرے؟ صبح بھی کرے اور شام بھی کرے، بس وہ ہی نہیں ہم نے کرا، اس میں نیند بھی آئے گی، سستی بھی آئے گی، دنیا بھی نظر آئے گی، کاروبار بھی نظر آئے گی، تکبر بھی آئے گا، گھمنڈ بھی آئے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے جی، ہم نے یہ کر لیا، یعنی ایسے طریقے سے شیطان انسان کو جہنم کی طرف دھکیلتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ اس میں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی، ہم نے نماز پڑھ لی ہے جی، بس ہم نے فلاں کر لیا جی، ہم کیا ضرورت ہے؟ جھکو نفس کو مارو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ اتنی بڑی ایک بہت آسان عمل اللہ میں دے دیا، ہم سے بھاگتے ہیں، اس کا استعمال کریں۔ صبح شام اللہ نے یہاں مسجد میں قائم کیا ذکر، جتنی توفیق دے بیٹھیں، اس نیت ایک ہی رکھیں، بھئی میں تو اللہ کے ذکر نے مسجد دے دی ہے، اس کا تو ثواب بہت بڑا ہے، چلو بیٹھ کے اللہ سے اپنی مصیبت، کوئی بھی مصیبت انسان میں ہو، بیٹھ کے اللہ سے اس مصیبت کی نیت سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے میری مصیبت ختم ہو جائے گی، ختم۔ لیکن دنیاوی مصیبتوں کے ساتھ ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں، دنیاوی مصیبت ٹلی جاتی ہے، ہر بیماری ٹھیک ہی ہو جاتی ہے، وقت دنیا کا وقت گزر ہی جاتا ہے، آدمی بھوکا تب بھی گزر جائے گا، غریب ہو اس کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن جو آنے والا وقت وہ نہیں گزرے گا، یہ بات یاد رکھیں، آنے والا وقت نہیں گزرے گا۔ اگر ذکر بھی کریں کسی دنیا کے مقصد کے لیے کریں الحمدللہ جائز ہے، لیکن آخرت کو نہ بھولنا، اس کے ساتھ قبر کے بارے میں سوچنا، اللہ تعالیٰ قبر کی طرف موت کی ساتھ سوچنا، موت کی تلخی سے بچانا مجھے، موت کا ذائقہ ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس ذائقہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ذائقہ ہوگا، جو مرنے والا ہے وہی بتا سکتا ہے آپ کو، یہ موت کے وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا چیز ہے، اللہ ذائقہ چکھنا پڑے گا، واللہ علم کون سا ذائقہ جس کے بارے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، کیا حالت ہوگی موت کی جو ذائقہ ہمیں دیا جائے گا اس کو موت کے لیے،
تو اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج ذکر کر، کل تیری تلخی ختم کر دوں گا۔ تو جب دنیا مانگے اللہ کے ذکر سے تو یہ ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ موت کی تلخی کو تم مٹھاس میں بدل دینا اور میری موت کو آسان کر دینا، پہنچ لانے والی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وأہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔